خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شعر دستور، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج کچھ بات کریں گے سینٹ کے الیکشن پہ۔ سینٹ کے الیکشن اگرچہ مارچ میں ڈیو ہیں اگلے سال، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو 1 ماہ پہلے کرائے جائیں، اور جو آخری کابینہ کی نشست تھی اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی، اور اس پہ وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کو جلدی کرایا جا سکتا ہے، اور آئین میں گنجائش ہے کہ 30 دن پہلے، یعنی کہ 30 دن پہلے سینٹ کے جو الیکشن ممبران ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں اس تاریخ سے 30 دن پہلے ایک آئین میں اس کی ایک جواز بنتا ہے، یہ الیکشن کرا دیے جائیں۔ اپوزیشن نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ حکومت اس بات کو ڈٹرمن نہیں کر سکتی کہ سینٹ کے الیکشن کب کرائے جائیں، یہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس کو ایکسپلین کیا وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب نے، اور کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن ہی کو ریکویسٹ کرے گی اور ان سے کہے گی کہ آپ برائے مہربانی اس کو پہلے اگر کرا سکتے ہیں تو کرا دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ایشو جو ڈسکس ہوا وہ یہ کہ سینٹ کے الیکشن اب تک سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے رہے، یعنی کہ ممبران اپنا جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں، اور وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، اگرچہ وہ پارٹی ڈسپلن کی یقیناً خلاف ورزی نہیں کرتے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے میں، اور انہی کینڈیڈیٹس کو ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ماضی میں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے، بہت سی باتیں ہوئیں کہ پیسے کا استعمال بیجا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے صاحب حیثیت لوگ جو خواہش رکھتے ہیں ممبر پارلیمنٹ بننے کی، وہ پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس پر بہت ساری آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی، پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے۔ سو اب ایک فیصلہ یہ ہے کہ شو آف ہینڈ، یعنی کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرا دیا جائے، تاکہ کوئی احتمال نہ رہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ایم پی اے جو الیکٹورل کالج کا ممبر ہے سینیٹرز کے، وہ اگر اس کے ذہن میں یا دل میں ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ پیسے لے کے اگر ووٹ اپنا بیچ دے تو وہ یہ نہ کر سکے۔ یہ ایک تجویز ہے، بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کل انٹرویو دیا اور اس میں واضح طور پہ ایک دفعہ پھر کہا کہ کرپشن کے خلاف جو انہوں نے جہاد جاری رکھے ہوئے ہے اس کو وہ پوری طریقے سے حتمی لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی دیا انہوں نے، اور کہا کہ اپوزیشن اگر ایک ہفتہ بھی دھرنا دے دے یا مظاہرہ کر لے لانگ مارچ کا جیسے ارادہ ہے تو وہ استعفے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور ریفرنس دے رہے تھے اپنے 126 دن کے دھرنے کی جو انہوں نے ادھر ڈی چوک پر دیا۔ گفتگو کریں گے، اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، ایم کیو ایم سے تعلق ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر سیف صاحب آپ کا بھی۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں، اور ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر سینٹ کے الیکشن کے اوپر میں آپ سے بات کروں، اور اگر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں ہر الیکشن میں، چاہے وہ سینیٹر کا ہو، ایم این اے کا، پرائم منسٹر کا، جس کا بھی ہو؟ مطلب دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں اس میں اب کئی طریقے انتخاب ہیں جو دیے ہوئے ہیں مختلف لیولز کے، ریزرو سیٹس کا ایک ہے، مائنورٹیز کی سیٹس کا ایک ہے، پرائم منسٹر صاحب کے اور اسپیکر صاحب کے اس کا ایک ہے، ایک جنرل الیکشن کا طریقہ ہے، تو کئی ہیں۔ لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کے کر دیا جائے، تو خیر آئین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ اس طریقے سے ہو جائے گا جیسے کہ خواتین کی سیٹوں پہ ہوتے ہیں کہ جس کی جتنے ووٹ آئے ہیں جنرل الیکشن میں اس کے تناسب سے خواتین کی سیٹیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ بھئی جس کے جتنے صوبائی پروپورشنل بیسس پہ صوبائی اسمبلی میں آپ کے اتنے ممبر ہیں، آپ لسٹ دے دیجئے کون کون آپ کے ہیں، تو وہ پھر۔ لیکن آئین بنانے والوں نے جو حکمت اس میں رکھی ہے تو اس پہ ذرا سا نظر ڈالنی چاہیے کہ آخر کیوں یہ کیا گیا۔ ظاہر بلا جواز تو کوئی چیز نہیں کی جاتی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہر 3 سال بعد ہوتے ہیں، تو اس لیے گنجائش یہ ہے کہ کوئی اگر اپنی پارٹی سے مطمئن نہ ہو اس 3 سال کے دوران، اپوزیشن کا یا حکومت کا، تو وہ اپنی پارٹی کے خلاف اپنے ضمیر کے مطابق وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اور اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ ٹھیک، سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے، بہت شکریہ سینیٹر کاکڑ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ لیکن تاج حیدر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ماضی میں سینیٹر بننے کے لیے لوگوں نے پیسہ بھی بڑا خرچ کیا،
تو اگر اس طریقے سے اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں یا جو بھی وفاداریاں خریدنا کہہ لیں وہ بچ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو برائی کیا ہے؟ دیکھیے اس قسم کی اطلاعات ہیں جی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ہمارے پاس ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس میں 64 کھڑے ہوئے تھے اور 50 ووٹ پڑے تھے، یعنی اس کے اندر خریداری کی گئی اور اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف کی گئی. وہ بات میں نے بھی سنی ہے کہ جی ہاں وہ ووٹ، حالانکہ 2 دفعہ میں سینیٹر ہوا ہوں لیکن اس میں کبھی سندھ میں یہ سننے میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ کسی دوسرے صوبے کے بارے میں یہ چیز سنی گئی. بہرحال لیکن تحقیقات نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ 64 آدمی کھڑے ہوئے موشن کے اپروول کے لیے اور 50 ووٹ پڑے. تو انتخابات کے بعد وہاں خریداری اور یہ ہوئی، اور وہی کہ جو خریداری کر رہے ہیں، جنہوں نے کی خریداری، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک چلے، یعنی جو بکے وہ بکے، رائٹ ان کے بارے میں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے خریدا وہ تو سامنے ہے. ابراہیم خان صاحب، آئین کا آرٹیکل 226 کا حوالہ سینیٹر تاج اعظم صاحب دے رہے تھے کہ جس میں یہ ہے کہ ادر دین جو آپ کا 2 الیکشنز کے علاوہ سارے پرائم منسٹر چیف منسٹر کا جو الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی الیکشن جو ہیں وہ آپ شو آف ہینڈ سے کر سکتے ہیں. لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اگر یہ منشا تھی اس وقت جو آئین سازی کر رہے تھے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو، کسی ممبر کو پارٹی پر تحفظات ہیں یا وہ چاہتا ہے کہ کسی بہتر بندے کو اپنے نمائندے کے طور پر سینٹ میں الیکٹ کرے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں اس میں مذائقہ یہ ہے کہ جب سے یہ قانون آپ کا بنا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کا، تو یہ پھر فلور کراسنگ کی زد میں آپ آ جاتے ہیں. آپ اگر کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بن کے اور آپ آئے ہیں تو پھر آپ اس پارٹی کے کہنے پہ ووٹ دینے کے پابند ہیں. اگر آپ وہ ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو، تو وہ پھر اس فلور کراسنگ کی زد میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں پرپز یہ ہے کہ اصل چیز ہے انسان کی نیت کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ شفافیت آئے، اور اس میں آپ نے سابقہ ادوار میں بھی دیکھا ہے کہ مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کرتے رہے ہیں، اگر شو آف ہینڈ سے وہ چیز اوائڈ ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی برائی ہے اور اس کو اڈاپٹ ہونا چاہیے. سیکنڈلی بات ہو رہی تھی ابھی کہ جی الیکشن 1 ماہ پہلے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. پرائم منسٹر ریکمینڈ کر سکتے ہیں، فائنل ڈیسیژن تو اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لینا ہے الیکشن کمیشن نے. امریکہ کا آپ دیکھ لیں، 3 ماہ پہلے ان کے الیکشنز ہو گئے، ریزلٹس ہو گئے، سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا، اور اب 3 مہینے بعد وہ جو ہے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جو ہے وہ سیریمنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیفور ٹائم ڈی سیٹ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر مہینہ پہلے الیکشنز ہو جائیں ڈی سیٹ تو پھر بھی وہ اپنی ٹائم. لیکن اب اس میں ایک سیاسی ایشو بھی آ گیا نا، اپوزیشن، یا اگر میں پی ڈی ایم کے چند رہنماؤں کی بات کروں جو ایک آرگومنٹ دے رہے تھے کہ وہ ریزگنیشن دے کے قومی اسمبلی سے یا سندھ اسمبلی سے یا پنجاب اسمبلی سے تو وہ اس پروسیس کو سٹال کر سکتے ہیں، جو کہ کئی آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو شاید یہ ٹائمنگ ایسی آ گئی کہ ان کو عرض کرتا ہوں اس میں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں if they are so eager تو وہ آج کر دیں. وہ مقصد ہے کہ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اس میں کوریلیشن نہیں بنتا اس بات کا. لیکن مقصد کیا ہے، وزڈم کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر مارچ میں ہو جائیں تب کیا مذائقہ ہے، 1 ماہ پہلے کیوں؟ دیکھیں گورنمنٹ کی ایک پرپوزل ہے، ٹھیک، اس پرپوزل کو اگر اپنا الیکشن کمیشن ایکسپٹ کر لیتا ہے تو گڈ انف، اگر نہیں کرتا تو مقصد ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہماری پرپوزل ایز اے گورنمنٹ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سینیٹر کاکڑ صاحب، آپ سے یہی سوال کہ 1 ماہ پہلے سینٹ کے الیکشن اگر ہو جائیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور اگر اپنے وقت پہ جو مارچ کا ایک شیڈیول طے ہے اس میں ہو جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ اتحادی جماعت ہیں، کہ وجہ کیا ہے کہ 1 ماہ پہلے کرنے میں حکومت کیوں انٹرسٹڈ ہے آپ کے خیال میں؟
سینیٹر کاکڑ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا رابطہ شاید منقطع ہو گیا. بیرسٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی سر آپ اگر جواب دے سکیں اس سوال کا. آپ ذرا سوال کرنے ریپیٹ. جی میرا یہ تھا کہ الیکشن، سینٹ کے الیکشن ایک ماہ پہلے یا مقررہ وقت پر، اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حکومت کی منشا یا اس کی کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ماہ پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں. دیکھیں الیکشن تو جب انعقاد کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں حکومت کی طرف سے تو ایک مطالبہ ہی کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے ایک ڈیمانڈ ہی پیش کی جائے گی کہ آپ الیکشن کو ایک مہینہ پہلے یا کچھ دن پہلے، جو بھی ٹائم پیریڈ ان کو کہا جائے گا وہ کریں. الٹیمیٹ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے کہ ایسا کیا جائے گا یا نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے انعقاد میں اگر تھوڑا مطلب فروری میں کرا دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کے لیے جو آپ کو 2-2.5 ہفتے کا جو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے، جو ایک ٹائم لائن ہے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد فائنل ووٹنگ تک، وہ میرے خیال میں شیڈول میں آتے ہیں اور اس کے لیے اتنا ٹائم پیریڈ چاہیے. تو اس ٹائم پیریڈ کو تھوڑا سا آگے کیا جا سکتا ہے اور فروری کے سٹارٹ سے وہ لیا جا سکتا ہے، جو کہ میرے خیال یہ ہے کہ ایک مہینہ جو ٹائم ان کا ایکسپائر ہونے والا ہے ممبران کا، جو کہ 11 مارچ کا ایکسپائر ہوتا ہے، اس سے مہینہ پہلے یا مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. اور اس میں حکومت کی طرف سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رہ گئی بات کہ کیوں کہا، تو وہ ظاہر حکومت بہتر سمجھتی ہے. حکومت کے اپنے پولیٹیکل پلانز اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور وہ میرے خیال میں شاید اس پر ہمیں کوئی سوال بھی نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ حکومت نے اگر ہم یہی سمجھیں کہ شاید بدقسمتی کی بدنیتی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک غلط بات ہوگی. ہاں یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تھوڑا نارمل روٹین سے پہلے کرا جائے. لیکن اس میں ایک آخری پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت جو اتحادی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی بذات خود وہ بالکل سیف پوزیشن میں ہے. اگر آپ صوبائی اسمبلیوں کی ممبران کے تناسب کو دیکھیں تو میرے خیال میں کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں، بلکہ ایون میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی ہم خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. وہاں سے بھی جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں، وہاں سے بھی پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز الیکٹ ہوں گے، دیگر صوبوں سے بھی ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ الیکشن اگر لیٹ ہو گئے تو شاید ان کو کوئی نقصان ہوگا. اگر کوئی ڈر اور خوف ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ہوگا شاید، کہ انہوں نے جو وہ دھمکیاں دی تھی کہ ہم استعفے دیں گے اور سینٹ کے الیکشن کو سیبوٹاج کریں گے، شاید ان کے لیے یہ کاز آف کنسرن ہوگا. لیکن حکومت کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ارلی الیکشن کوئی بہت بڑا آئینی بحران. اچھا ایک مختصر بتائیے گا، پھر سینیٹر کاکڑ کی جانب بڑھتا ہوں. وہ یہ کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ سے کرائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے. آرٹیکل 226 جو ہے آئین کا، وہ بڑے وضاحت سے یہ بات کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ سوائے پرائم منسٹر کے اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کے باقی سب سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اور دوسری طرف الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 122 سب سیکشن 6 جو ہے وہ بھی سینٹ کے الیکشنز کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی کروانے کی بات کرتا ہے. اس لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، اور وہ شاید میرے خیال میں ان حالات میں شاید الیکشن تک تو مشکل لگتا ہے، کیونکہ ٹائم اس کے لیے کم ہو. ٹھیک، لیکن اس میں سر ایک بات یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے ایک لیٹر لکھا اور یہ حکومت نے کہا کہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے جو ہے اوپینین بھی لی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو سینٹ کے الیکشنز میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، خاص طور پہ لوکل باڈیز الیکشن کا ایک کیس تھا، اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ یہ اٹس اپ ٹو دی لیجسلیٹرز کہ وہ طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں. بالکل جی، جہاں تک آرٹیکل 186 کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل صاحب کو ریفرنس فائل کریں گے تو اس کا یہی جواب آئے گا کہ آئین میں کلیئرلی الیکشن کا طریقہ کار درج ہے، اور اگر آپ طریقہ کار کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو چینج کریں. میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہی جواب ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں آئین سے ماورا جو ہے وہ کوئی اسٹیپ یا کوئی اقدام جو ہے اس کا حکم نہیں دے سکتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سینیٹر کاکڑ صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور یہ جو قانونی نقطہ ذرا بیان کیا بیرسٹر سیف نے، تو ایک جیسے تاج حیدر صاحب سے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ ماضی میں یہ اطلاعات موصول ہوئیں
اگرچہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت یا کوئی انویسٹیگیشن یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کبھی ہمارے سامنے عدالتوں کا نہیں آیا کہ کسی شخص نے پیسے لے کر یا دے کر سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا ہو یا ووٹ دیا ہو، لیکن پھر بھی یہ باتیں مطلب زد عام ہے کہ لوگوں نے پیسے خرچ کیے ماضی میں اور وہ سینیٹر بن گئے اور نہ جانے کن لوگوں نے پیسے لیے. تو اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نکلتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی اگر ایسے آ سکتی ہے شو آف ہینڈ سے، تو یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. کاکڑ صاحب بہت شکریہ شہزاد. دیکھیں، ایک تو اس کی مورل پوزیشن ہے کہ پالیٹکس میں آپ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے اور ایک بڑا اسٹرانگ پرسپشن موجود ہے، خصوصی طور پہ بلوچستان اور کے پی کے یا ارسٹ وائی فاٹا جو تھا اس کے حوالے سے، کہ لوگ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے جو ہے ہاؤس آف فیڈریشن میں الیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں. کیا اس کا ایویڈنس اسٹیبلشڈ کورٹ آف لا میں ہے؟ نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے تاج عابد صاحب کی، لیکن اس پرسپشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمام لوگ اس کو پریزیوم کرتے ہیں ٹو بی این آسپیکٹ آف دا ریالٹی، پولیٹیکل ریالٹی آف آر پولیٹیکل کلچر. اب اگر کو اس تناظر میں دیکھ کر اس کو ہینڈل کرنے کی بات کی جائے اور اس کے لیے سپوزڈلی یا سجیسٹڈ میجرز لینے کی بات کی جائے تو اس میں شو آف ہینڈ ہو سکتا ہے، اس میں دوسرے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اس پہ ڈسکورس ہونا، بات چیت ہونا، گفتگو ہونا میرے خیال میں ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. کیا وہ ہو پائے گا؟ جیسے برسیسار صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ ظاہر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور سپریم کورٹ ماورائے آئین کوئی قدم غالباً نہیں اٹھائے گی. یہ ہم سب کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں ہی جانا پڑے گا اور لیجسلیٹو بزنس اپنا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ کر سکے گا. دوسری بات اس پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی سندھ میں 54 پی ٹی آئی اور اس کے الائنس سے 54 ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، جس کی کیلکولیشن کے حساب سے 3 جنرل کی سیٹس جو کہ 21 پہ غالباً ایک سینیٹر الیکٹ ہو کے آ سکتا ہے اور 2 اس میں ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خاتون. تو لہٰذا 5 سینیٹر سندھ سے الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں. بلوچستان کی کیفیت یہ ہے کہ 7 یا 8 پی ٹی آئی این ایل آئی، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور پی ٹی آئی خود ہے، یہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں. یہی صورتحال خیبر پختونخوا کی ہے. بیلنس آف پاور چینج ہو جائے گا، اپر ہاؤس میں بیلنس آف پاور چینج ہو جائے گا. آف کورس 2 آپ کے پاس جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل کی سیٹیں ہیں، وہ دونوں پی ٹی آئی کے پاس پوٹینشلی آئیں گی اور پنجاب میں ہاف آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ مور اور لیس وہ پی ٹی آئی سے ہوں گے. تو ظاہر ہے اراؤنڈ 50 پی ٹی آئی اینڈ الائنس کے جو لوگ ہیں وہ 50 کے قریب سینیٹرز تو میرے خیال میں بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں گے. تو 51 اور 52 کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں. تو 2 یا 3 ووٹ غالباً ہو سکتا ہے. اس کا بڑا ٹف وہ ہوگا کمپٹیشن، وہ دیکھی جائے گی کہ پھر وہ صورتحال کیا بنتی ہے. بالکل ٹھیک. سینیٹر تاج حیدر صاحب، یہ تو بات سینٹ کی ہو گئی، لیکن یہ بتائیں کہ اب احتجاج کا پہلا مرحلہ. میں ایک چیز عرض کر دوں. جی. یہ جو تاریخ بڑھانے کی بات ہے یا تاریخ یا پہلے کرنے کی. جی دیکھیے، مطالبہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر مطالبے کے پیچھے کوئی منطق ہونی چاہیے اور آپ وہ منطق بتائیں کہ صاحب کیوں آپ یہ چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس جواز ہے کوئی تو دوسرا بھی اس پر غور کر سکتا ہے. ہم کیوں چاہتے ہیں، آپ یہ سوال ہم سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا منطق ہے. وہ اس لیے کہ اصل مرحلہ ہوتا ہے پارٹیوں کے ٹکٹ دینے کا، تو اس میں اور پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی مختلف پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ وقت مل جاتا ہے ان تمام کاموں کے لیے کہ ہم اپنی پارٹی کے امیدواروں کا، کیونکہ بہت سارے لوگ امیدوار ہوتے ہیں، اس میں کس کو ٹکٹ دیا جائے، کیا کیا جائے، تو اس پہ گفت و شنید اور سوچ بچار ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے جو پارٹیوں کے ساتھ کہ جی آپ کے 3 ووٹ ایکسٹرا بچ رہے ہیں
تو آپ اس میں کیا کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن سر اس میں آپ کی بات درست ہے, لیکن آئین پاکستان یہ آپ کو آپشن دیتا ہے اور فیصلہ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے کہ جس دن ایکسپائر ہو رہی ہے ممبران کی جو ٹرم, اس سے 30 دن پہلے, یعنی کہ 31واں دن نہ ہو, 30 دن پہلے تک آپ الیکشن کرا وہ مدت 30 دن کی ہے, اس میں کوئی بھی ڈیٹ اپنے آپ دے سکتے ہیں. ہم تاخیر اس میں کہ مطلب بات یہ ہے کہ 30ویں دن کے مطلب کہ 29ویں دن کرا دیا جائے یا 10 دن پہلے کرا دیا جائے, یہ فرق ہے. تو اگر ہم ایک جواز یہ دے رہے ہیں اس کا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہمیں مشورے کے لیے وقت مل جائے گا. حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, تو حکومت بھی کوئی جواز تو دے نا اس کا کہ صاحب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اچھی بات جو ابراہیم صاحب نے کی وہ یہ کہ یہ تو ریکویسٹ کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان, باقی ان کا اختیار ہے. وہ نہیں ہے, ان کو بھی ڈیمانڈ کرنے کا اختیار ہے حکومت کو, وہ جو چاہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھدار لوگ اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ کوئی جواز بھی. ٹھیک, آپ جواز بتا دیجیے گا ابراہیم خان صاحب, یہ بار بار تاج صاحب نے جو بھی جواب اس کا, یہ جو پروپوزل جائے گی, جو ریکویسٹ جائے گی, تو ظاہر ہے اس کو اس کے ساتھ اس کو لیجیٹمائز کہنا چاہیے یا اس کو اس کی سپورٹو ڈاکومنٹیشن تو ساتھ لگانی پڑے گی نا. جی بالکل. اب چاہے آپ وکلا دو کھڑے ہوتے ہیں عدالت میں, ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت زبردست اس کی اپنے کیس کی جو ہے جی پرسول کیا ہے, لیکن اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ ڈیسیژن تو جج کا ہوتا ہے. تو اس میں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا سول اتھارٹی, تو وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے اس میں وہ. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اگر آئین اور قانون آپ کو جواز فراہم کرتا ہے تو. ڈیفینیٹلی, اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ ود ان دا پریمیسز آف لا, اگر ہمیں اس کی اجازت ہے تو ہم پرپوزل ایک دے رہے ہیں, وہ ایکسپٹ کر لیں گے تو گڈ انف, نہیں کریں گے تو فائن. آئدر وے وہ نہیں ہے. اب ان کے وہ جو میں تاج صاحب کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا کوشچن اپنی وہ چیزیں کو ایڈجسٹ کرنے میں. صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اب تو وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 11 کے 11 ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں, اتنے کوزی اور جو ہے قریب ریلیشنز ہیں, یہ تو ایک دن میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. ان کو 30 دن کی کیا ضرورت پڑی. میرا اپنا ٹکٹ میری پارٹی مجھے ٹکٹ آئی نو, لیکن وہ جو دے رہے تھے نا کہ ریزن, وہ تو اب اتنے مقصد ہے کہ اکٹھے ہیں. تو ویسے آپ کے خیال میں یہ المیہ نہیں ہوگا کہ سینیٹر تاج حیدر صاحب جیسے سینئر لوگ سینٹ میں نہ آئیں اور پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہ دے؟ دیکھیں اب یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ جنون لوگ وہ ہیں جو پیپلز پارٹی ہے. جی ٹھیک ہے نا جی, نظریاتی لوگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس شخص کی یا جس اس فیملی کے ساتھ اس کا ایک جو کمبینیشن تھا یا اس کا جو کو ریلیشن تھا وہ سے ہٹ کے ٹوٹلی ہائی جیکٹ ہے, تو اس میں اب یہ ایک علیحدہ بات ہے. چلیں آپ میں نے پہلے متفق نہیں ہوں. بالکل میرا اپنا ویو تھا, میں نے لائٹر وین. یہ تاج حیدر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ تقریباً تمام حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں, تمام ادوار آپ نے پاکستان کی نشیب و فراز سیاسی جو ہے اس سے آپ واقف ہیں. ماضی میں چاہے جتنی بھی اپوزیشن خطرناک ہو, تگڑی ہو, اسٹرانگ ہو, یا حکومت چاہے فوجی ہو یا سویلین ہو, مذاکرات بات چیت کوئی نہ کوئی چلتی رہتی تھی. اب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے ایک بہت ہی ریجڈ سٹانس لیا ہوا ہے اور وہ کسی طور پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. آفرز بھی آئیں, آپ کسی ایشوز پہ بھی بات کر سکتے ہیں, ایشوز پر بھی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے گفتگو نہیں, ایشوز پہ تو بات ہو رہی ہے, اور اصل میں جو بیسک اکنامک انفراسٹرکچر ہے وہ جس وقت بیٹھتا ہے تو پھر سیاسی جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. اور جو اختلافات ہیں وہ معیشت پہ ہی ہیں اور کس طریقے سے چلایا جائے. بلکہ میری پارٹی نے مجھے کام دیا ہوا ہے نیو اکنامک پلان بنانے کا, کہ یہ جو بے روزگاری ہے اور یہ تمام پروڈکشن جو ہماری نیچے گری ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, اس کو کیسے ٹھیک کیا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ, اور اس کے لیے ہمیں ایک بالکل ہی نیا طریقہ جو ہے وہ لانا پڑے گا. مذاکرات ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن جس وقت کہ ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام کو موقع دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ دیں. پی این اے کا موومنٹ چلا تھا, بہت بڑا موومنٹ تھا, حالانکہ صرف 28 یا 29 سیٹوں پہ مطالبہ تھا, لیکن
जनरल इलेक्शंस जाके डिसाइड किए गए कि जी हम जनरल इलेक्शंस करेंगे, और मरहूम मेरे मुशफ़िक प्रोफेसर गफूर साहब और सब लोग बैठे, और बैठ के उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। लेकिन उस एग्रीमेंट का ये था कि अच्छा अब जनरल इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, हम आवाम को रेफर कर रहे हैं इस मसले को। बहरहाल कुछ लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब थे, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस मुआहदे को ना चलने दिया जाए और आवाम के पास ना जाए। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आवाम के पास जाए, और यही मुतालबा PDM का है कि भाई एक मामला है और उसके ऊपर आवाम से जाके पूछ लें। साथ ही साथ ये मुतालबा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। आवाम से क्या पूछें? इलेक्शन दुनिया के हर मुल्क में यही होता है कि किस नुक्ते पे? जनरल इलेक्शंस होते हैं ना दुनिया में। मैंने आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने 5 साल के लिए मुंतखब किया आवाम ने हमें, आप लोग कहते हैं, आप लोग यू थिंक अदरवाइज, तो नुक्ता क्या होगा कि भाई ये मसला है इसलिए हम आवाम के पास जा रहे हैं? जी, जिस वक्त के एहतजाज बढ़ जाए और जिस वक्त के हस्ब इख्तिलाफ के साथ और हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशंस जो हैं वो ना हो सकें और एक स्टेलमेट पैदा हो जाए, तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये किया, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में ये होता है। लेकिन सर उसमें, सॉरी टू कट यू, PNA की आपने एग्जाम्पल दी, 2 फरीक राजी थे, तीसरे फरीक ने फायदा उठा लिया, खैर वो एक अलग बहस है, लेकिन मुआहदे के लिए अवाम में जाने के लिए दोनों फरीकैन का मुत्तफिक होना भी तो जरूरी है ना? हाँ, तो देखिए अगर गैर मुत्तफिक हो, अगर इस पे इत्तेफाक ना हो, तो पीपल आर द अल्टीमेट जज ना। ठीक, कि आप फ्रेश इलेक्शंस कराते हैं कि राइट, वही हुकूमत फिर वापस आ जाती है। ठीक। सेनेटर साहब, ये जो ताज अहद साहब का आर्गुमेंट है कि अगर डेड लॉक हो जाए तो फिर अवाम जो है उनको जज करना चाहिए, आप अग्री करेंगे इससे? देखिए, जमहूरी सिस्टम्स में बिल्कुल ये एक तरीक़ाकार तो है कि अगर किसी नेशनल इशू पे, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नेशनल इशू पर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां इख्तिलाफ इस हद तक चला जाए कि बिल्कुल डेडलॉक हो जाए और डेडलॉक का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार ना निकल सके, और तो उसमें यकीनी तौर पर आवाम को डायरेक्ट रिव्यू करने की गुंजाइश है। लेकिन क्या हम मौजूदा सूरत हाल को ऐसी सूरत हाल से कर सकते हैं? अब ये एक सब्जेक्टिव सवाल होगा, ताज हैदर साहब का नुक्ता नज़र यकीनी तौर पर मुख्तलिफ होगा। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि कोई ऐसा खास डेडलॉक इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, एक जमहूरी प्रोसेस जारी है, और उस जमहूरी प्रोसेस को जमहूरी इदारों, पार्लियामेंट खुसूसन और जो हमारे दीगर आईनी जो हमारा एक पैराडाइम है उसके अंदर रहते हुए उसको हल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में डेडलॉक से ज्यादा शायद रवैयों का इशू है, पॉलिटिकल इशू से ज्यादा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रवैयों का इशू है। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं तो वो शायद सियासी से ज्यादा ही गैर सियासी जिद है, और जिसके पीछे शायद उनके अपने इश्यूज हैं जो कि शायद वो प्रेशर के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात जैसे की गई कि क्या आज की पीपल्स पार्टी वाकई पीपल्स पार्टी है, वो पार्टी है जो भुट्टो साहब ने तख्लीक की थी, क्या आज की मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथियों ने की थी? देखिए, डेमोक्रेटिक रवैये आपको पार्टियों की लीडरशिप में और पार्टियों की ऑर्गेनाइजेशन में ही नजर आ जाते हैं। तो जब वहां पर रवैये पर्सनल और जाती और गुरोही और खानदानी होंगे तो यकीनन उनके फैसले भी फिर पॉलिटिकल नहीं होंगे, बल्कि वो शायद ओलिगार्की के फैसले होंगे, उस पार्टी को जो कंट्रोल करती है जो ओलिगार्की। तो मेरा ख्याल ये है कि सच कोई डेडलॉक नहीं है। अलबत्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यकीनन आपके पास इवन आइन में भी गुंजाइश मौजूद है कि आप डायरेक्ट आवाम से रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सेनेटर काकड़ साहब, ये जरा फरमाइएगा, वजीर आजम साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया और बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो प्रेशर डाल रही है और उसकी कोशिश है कि जो केसेस चल रहे हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, उसमें कोई रायत हासिल हो जाए, और इस पर कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा कोई और इशू है तो उस पर हर तरीके से बात करने को वो तैयार हैं और ऑफर भी कर चुके हैं कई दफा। तो और दूसरे जो इशूज हैं, आपके ख्याल में कोई ऐसे हैं कि जिसमें अपोजिशन दिलचस्पी लेना चाहती हो और हुकूमत भी उनके साथ बैठना चाहती हो, और नेशनल इशूज इस वक्त क्या ऐसे कोई मौजूद हैं आपकी नजर में? देखिए शहजाद, इस सवाल का तो ज्यादा ताल्लुक मेरे ख्याल में PDM की जो जमातें हैं वो बेहतर तौर पे बता सकती हैं। हुकूमती बेंचेस की जानिब से मैं बिल्कुल
सैफ साहब की इस बात से एग्री करते हुए कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हमें ऐसी नजर नहीं आ रही है कि जिसमें फ्रेश मैंडेट के लिए अवाम के पास जाया जाए। पार्लियामेंट का जो टेन्योर है, जो उसका स्टेंट है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो आइन ने 5 साल करार दिया है। इस वक्त मैं समझता हूं कि 5 साल का जो ये टेन्योर है उसका वो कंप्लीट होना चाहिए। 2023 में हम अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अवाम के पास ये हक है कि वो इनको रिजेक्ट कर दें और एक नई हुकूमत को मुंतखब करके उस नई पार्लियामेंट में उनको ये इख्तियार दे दें। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट के किरदार का सवाल है, कोई भी नहीं चाहता कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासी मामलात में हो, न ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ मौजूद है कि उनका किरदार रहा है। हमेशा से इल्जामात रहे हैं, कभी पीटीआई ने ये इल्जामात लगाए हैं, कभी पीएमएल ने लगाए हैं, कभी पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं, लेकिन वो इल्जामात की हद तक रहे हैं। अभी यूरोपियन यूनियन ने लास्ट 2018 के इलेक्शन के हवाले से इनके जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे वो बड़े इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल किस्म के ऑब्जर्वर्स होते हैं जो इलेक्शन में आते हैं। उन्होंने इसको बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस करार दिया 2018 के इलेक्शन, और कई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने यही कहा। जो हारने वाली जमातें हैं, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन को जवाई साहब ने आरओ का इलेक्शन करार दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कंक्लूड किया था कि बड़ी मैसिव इरेगुलरिटीज हुई है, लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस को चलाएं और बेहतर करें। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर करने की बात है, जरूर इस पर नेगोशिएशन होनी चाहिए। अगर किसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, उस पर सजेशन सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे किसी का कोई पर्सपेक्टिव है, वो समझते हैं कि लेट्स सपोज अफगान नेगोशिएशन इस वक्त हो रही है, मुझे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई कंक्रीट सजेशन या इख्तिलाफी व्यू फॉरेन पॉलिसी पे अफगान इशू के हवाले से नहीं सामने आ रहा। इंडिया के साथ रिलेशन के हवाले से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ रिलेशंस पे कोई बात ऐसे सामने नहीं आई। तो आखिर कौन से इश्यूज हैं जिस पे डायलॉग होना है, मेरी समझ से बालातर है। ठीक इब्राहिम खान साहब, ये जो ताज अदर साहब बात कर रहे थे कि अवाम में जाने की, आप तो यकीनन इससे मुत्तफिक नहीं है कि हुकूमत को एक 5 साल का अगर मैंडेट मिला तो वो पूरा होना चाहिए, जिसका जिक्र सेनेटर काकड़ साहब ने भी किया। सवाल ये कि अपोजिशन तो बज़ाहिर लगता है कि नहीं मानेगी आपकी किसी बात को, वो एहतजाज करेंगे। पहला मरहला ख़त्म हुआ, दूसरा भी वो शुरू करने का इरादा रखते हैं। फिर इस्तीफ़ों की भी उन्होंने बात की है कि वो भी वो देने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत के पास क्या चॉइस होगी कि आप क्या चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च भी हो, दंगा फसाद भी हो, रेजिग्नेशंस भी हो, या आप चाहेंगे कि किसी तरीके से मुज़ाकरात बातचीत के जरिए कन्विंस करने की कोशिश की जाए? देखिए, दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी को उठा के देख लें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उठा के देख लें, उसका बेस्ट वे आउट तो ये होता है कि आप बैठ के मामलात को टेबल पे हल करें। जी बिल्कुल। लेकिन वो इशू बेस्ड अगर मामलात हों, अगर वो इंडिविजुअल बेस्ड हों, तो फिर आप उसको पोर्ट्रे करें कि ये नेशनल इश्यूज पे हैं, और या नेशनल इश्यूज का कवर लेके आप पर्सनल इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहें, तो वो फिर इस तरह से मामलात सही डगर पे नहीं जा सकते। जहां तक रहा इनके एजिटेशन का, तो इनका बुनियादी जमहूरी हक है एजिटेशन करना। हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि ये 2-3 माह जो कोविड के हवाले से इतने ज्यादा वो हैं, इसको थोड़ा अवॉइड कर लें। उसके बाद आप जितना मर्जी जैसे चाहें आप एहतजाज करें, आपको पूरा हक हासिल है। या ये इस्तीफों की तरफ जाते हैं तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह आप कर दें, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसकी री इलेक्शन की डेट फिक्स कर देंगे, कोई हमारे लिए इशू नहीं है, क्योंकि हमारी एक वो जो सिंपल मेजॉरिटी है वो इंटैक्ट है। इनका बेसिकली मसला ये है कि ये किसी तरीके से चाह रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं सेनेट की इलेक्शंस, इनको किसी तरह से ये ना हो पाए। अगर ये सेनेट में भी मेजॉरिटी में क्लियर मेजॉरिटी में आ जाते हैं, यहाँ पे भी मेजॉरिटी में बैठे हैं, तो फिर लेजिस्लेशन और बाकी काफी सारे मामलात जो हैं, लेकिन वो तो खानदानी रास्तों जो है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इब्राहिम साहब, ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है ना। कानूनी माहिरीन, आईनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं तकरीबन कि अपोजिशन अगर इस्तीफे दे भी तो सेनेट के इलेक्शन में कोई खलल नहीं पड़ेगा। जी, तो फिर इनका मकसद तो पूरा नहीं होता उससे। ये सिर्फ देखिए नहीं, वो एक इन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि जो लाहौर का इनका सबसे स्ट्रांग होल्ड था 11 जमातों में, उसमें जाहिर है
میجورٹی جو تھا ریفلیکشن وہ آنا تھا نون لیگ کی طرف سے، لوگوں نے وہ چیز ریجیکٹ کر دی ہے. وہ جو یہ دکھانا چاہ رہے تھے اوکے، اور باقی اگر یہ کراؤڈ اتنا بہت بڑا پل کر جاتے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پہ ایک سائیکولوجیکل یا ادروائز ایک پریشر آنا تھا. لیکن وہاں پہ نون لیگ بیڈلی فیلڈ، اور نتیجتاً مقصد ہے کہ ابھی جیسے آنریبل طاہر فرما رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیں قبول نہیں ہے. ابھی کوئی دوست کسی نے بہت ایک مزاحیہ ٹائپ میں اس نے بھیجا، اس نے کہا کہ اس ملک میں جو اتنی سردی ہے اس کے پیچھے بھی وردی ہے. اب ہر بات کو ہم نے اپنی کوتاہیوں کو، اپنے لوپ ہولز کو، اپنی پرفارمنس کو ہم نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا ہے تو ہم ڈالتے رہے، وہ مقصد ہے، لیکن اٹ ڈز ناٹ سرو دا پرپز فار بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. تو یہ مقصد ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. وی نیڈ ٹو میچور. سوال ہے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کے خیال میں اپوزیشن اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے استعفیٰ دینا ہے اسمبلی سے، یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا اسمبلی سے اتنی تعداد میں نکل جانا؟ دیکھیے، پہلے تو میں سیف صاحب سے کچھ کہوں گا. ٹھیک ہے، ہماری پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں رہی جو بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، ان کی بھی وہ نہیں رہی جو قائد تحریک الطاف حسین نے پارٹی وہ نہیں تھی. وہ تو بہتر ہو گئی ہے. وہ تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ان کے لیے تو یہ مثبت سائن ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں. چلیں بہرحال جو میرا سوال تھا کہ آپ کے خیال میں اتنی بڑی تعداد اپوزیشن اگر استعفے دیتی ہے، جو دانشمندانہ فیصلہ ہوگا جو اپوزیشن پوائنٹ آف ویو، جو اصل دو بڑے سوال ہیں. پہلے تو یہ کہ لیجیٹیمیسی اس گورنمنٹ کی، اور 2018 کے الیکشن کی لیجیٹیمیسی کیا ہے. پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی، اس پارلیمنٹ کی کمیٹی نے ٹرمز آف ریفرنس بھی، جب کمیٹی بنی تو یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ بھئی کچھ معاملات گڑبڑ تھے، اس کو ایوائڈ کیا گیا، ٹرمز آف ریفرنس تک نہیں بنائے. اب ہمارے پاس کچھ فورنزک آڈٹس ہیں، سب ہیں. کام میں نے کافی کیا اس پہ کیونکہ سینٹرل الیکشن سیل جو پارٹی کا ہے اس کا میں سربراہ ہوں. اگر 78,471 جو فارم 45 ہیں ان میں سے صرف 128 فارم ایسے ہیں جس پہ کینڈیڈیٹ کا نام دیا ہوا ہے. اگر اتنی بڑی ایویڈنس ہے کہ جو موجود تھے وہاں پہ لوگ فوج کے جو کر رہے تھے وہاں، انہوں نے پولنگ ایجنٹس جیتنے والے اور ہارنے والے سب، یعنی ٹھیک ہے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلطی ہو گئی، وہ جیتنے والوں نے فارم 45 کیوں نہیں سائن کیا؟ اچھا چلیں، یہ بہت بڑے کوشچن ہیں. جو میرا سوال تھا آپ سے دوسرا اکنامک کوشچن ہے. اکنامک کوشچن ہے، سوال سن لیجئے. وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کو اعتراض تھے گزشتہ انتخابات پہ، اس سے نہیں، اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں انہوں نے 126. تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹوں نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ سر گزارش سن لیجئے نا. چلیں وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا اور اسی مسئلے پر دیا، اس کے نتیجے میں کمیشن بنا، اس نے ایک اپنی رپورٹ دی، اس رپورٹ کو انہوں نے قبول کیا. آپ لوگوں کے پاس بھی یہ آپشن ہے کہ آپ احتجاج جیسے کر رہے ہیں، ہم نے تو کمیشن بنائیں، پارلیمنٹری معاملے کو نمٹائیں. دیکھیے کوئی بھی کمیشن پارلیمنٹ کی کمیٹی سے تو اوپر نہیں. جی بالکل. پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی، پارلیمنٹ کی کمیٹی نے کیا کیا؟ حکومت کا اعتراض ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اوائڈ کیا. لیجیے ٹرمز آف ریفرنس تک نہیں بنے. چلیں ابراہیم خان صاحب آپ اس پہ بات کیجیے گا، لیکن میرا سوال جو تھا وہ بیچ میں میں انتظار کرتا رہا کہ تمام ثبوت اس کمیٹی کے سامنے. سوال بیچ میں رہ گیا. آپ کے خیال میں استعفے دینا سیاسی دانش مندی ہے؟ دیکھیے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں، اور یہ میں شروع سے آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں، صاف ستھرے انتخابات ہوں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی نہ ہو. اگر استعفے دے کے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اور پہلے ایک دفعہ یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے 93 کے اندر، ہم نے استعفے دیے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہوا، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ مناسب ہے. اور اگر اسی طریقے کے استعفے ہیں کہ جیسے دھرنے کے دوران دیے گئے اور واپس لیے گئے، لیکن وہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ کس لیے، یہ بھی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن یہ کہ مقصد آپ کا واضح ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں،
صاف ستھرے انتخابات ہوں اسٹیبلشمنٹ. اور اگر آپ کے استعفے دینے کے بعد یہ مقصد پورا نہیں ہوتا پھر کیا کریں گے؟ اگر کی بات نہیں ہے، استعفے ہم دیں گے اس وقت کہ جب نظر آئے گا. جب نظر آئے گا، اس سے پہلے نہیں دیں گے. اس سے پہلے فائدہ نہیں. اس سے پہلے تو پھر وہی ہو گیا کہ ہم سنت تحریک انصاف. یہ بات تو چلے واضح ہو گئی کہ جب تک کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئے گی اپوزیشن استعفے نہیں دے گی. نہیں، بڑی میچور بات ہے، اور ہونا بھی ایسے لاجیکل بھی یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور ویسے ہی کاما کازی اٹیک کرنا ہے تو استعفے دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اگر بیٹھ کے، اور اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، اگر کوئی نیشنل ایشوز پہ کوئی آپ کو معاملات ہیں میں حاضر ہوں. اب دیکھیں 2013 کے الیکشن میں ون آف دا وکٹمس. میرے ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں میرا وہ کیس پڑا ہوا ہے، اور میں 2018 میں دوبارہ MNA بن کے آ گیا ہوں. اس وقت اتنی گریوینس تھی لوگوں کی فرام آل پارٹیز، فرام آل ڈائریکشنز، کہ وہ اتنے زیادہ جو ہے کیسز فائل ہوئے الیکشن کمیشن میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. آپ کا کیس پینڈنگ ہے؟ جی میرا پینڈنگ ہے جی. اور اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو میرے نیشنل ایکسچیکر کو لاس دیا گیا کم از کم کو وہ تو ریکور کر لیا جائے. میرا وقت تو جو لے لیا گیا میں جو آپ کے مخالف ان کا نام کاٹ کے آپ کا نام لیتے ہیں. نہیں، وہ بھی نہ لکھے، مجھے نام کی نہیں ضرورت. مجھے اتنی ضرورت ہے کہ جو میرے ملک کا وہ پیسہ ضائع ہوا کم از کم وہ تو واپس ایکسچیکر میں چلا جائے. جی ٹھیک. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی گریوینس ہے تو اس وقت کے لیے کورٹس پڑی ہوئی ہیں، اور وہ اب تو خیر ٹائم ہی گزر گیا وہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا. اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کر لیں 2013 کو اور 2018 کو، فیئرنیس آف دی الیکشن میں تھا، تو وہ آپ کو پیٹیشن سے ہی پتا چل جائے گا کہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. بیرسٹر صاحب اور کاغذ صاحب سیم کوشچن جو تاج حیدر صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑی مطلب پازیٹیو بھی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک معنی خیز بات تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ انہوں نے بالکل لاجیکل بات کی ہے. وہ یہ کہ جب تک کوئی نظر نہیں آئے گا استعفے دینے کا مقصد نہیں، تو اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں سے ہمیں یہ چیز سامنے نہیں یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے، وہ صرف ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اپوزیشن آپ کے خیال میں کیا یہ سمجھتی ہے اس وقت، کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس سے پہلے ان کو کوئی ایسی راہ نظر آ جائے، کوئی ان کو ایسا ٹارگیٹ، کوئی گول نظر آ جائے، اس کے بعد وہ استعفے دیں، اور اس سے پہلے وہ استعفے دینے کی غلطی نہ کریں؟ بیرسٹر صاحب پہلے آپ سے. جی، ڈیموکریٹک سسٹمز میں، جمہوری نظام میں یہ استعفوں کی سیاست ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ پولیٹیکل گمک ہی ہوتا ہے. کسی طرح سے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ بھرپور انداز میں پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. کیونکہ اگر اپوزیشن واقعی استعفوں میں سیریس ہوتی تو استعفے پارٹی کے سربراہوں کو یا سیکرٹری جنرلز کو جمع کرنے کی بجائے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو جمع کرائے دیے جاتے، اور میرے خیال میں بہت جلدی ان استعفوں پہ فیصلہ بھی آ جاتا. لیکن شاید وہ صرف پریشر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے 11 جماعتوں کی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. اور کیونکہ ہر پارٹی کے اپنے مفادات اور اپنے ٹارگٹس ہیں، اور ایونچولی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو چاہے نارمل جنرل الیکشن ہو، تو یہی پارٹیاں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوں گی اور اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہوں گی. تو ان میں جو ایک جیلنگ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ایک ان نیچرل سا ہے. اس وقت وقتی طور پر تو وزیر اعظم کے خلاف یہ سب جمع ہوئے ہیں اور ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ میرے خیال میں یہ ایجنڈا ہی جو ہے یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کو میں فریولس ہی کہوں گا، کیونکہ اس کا نہ کوئی منطق ہے اس کے پیچھے، نہ کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی جمہوری نظام میں اس قسم کے ایجنڈوں کی کوئی جسٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے. بھئی اگر آپ کو وزیر اعظم سے اختلاف ہے تو آپ چلے پھر یہ کر لیں کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں اور اس کے بعد جو ہے ان حلقوں پہ دوبارہ الیکشن کروا لیں. تو پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو اپوز کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سیٹیں لے کر آ جائیں، ٹرائی یور لک. لیکن وہ نہیں ہو رہا، صرف پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے. میرے خیال میں اس میں سے ہوگا کچھ بھی نہیں، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا اس ہارڈ سانس کو. بالکل ٹھیک. کاکڑ صاحب فائنلی یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن ہونا تو اصولاً جیسے آپ نے بھی کہا یہ چاہیے کہ حکومت جب اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے تو عوام ان کا احتساب کریں کارکردگی کی بنیاد پر، جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے کیے یا نہیں کیے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے بھی.
تو اپوزیشن اگر حکومت کو اتنا پریشرائز کرے گی تو 5 سال بعد تو حکومت کے پاس جواز ہوگا کہ جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. وہی آرگومنٹ جو نون لیگ نے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا کہ ہمیں تو مفلوج کر کے رکھا اور آپ کام نہیں کر پائے. تو یہ تو ایک طرح سے ڈس سروس نہیں ہوگی کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا, لیکن حکومت کے پاس یا جو حکمران جماعت ہے الیکشن میں جاتے وقت اس کے پاس یہ ایک جواز ہوگا کہ کیونکہ پورے 5 سال میں تنگ کرتے رہے, کام نہیں کرنے دیا, تو اس وجہ سے یہ کہ ہمارے کچھ وعدے پورے نہیں ہو سکے. کاکڑ صاحب دیکھیں, یہ پریسیڈنٹ قائم کرنا کہ ایجوٹیشن کے بنیاد پہ پارلیمنٹ کو یا حکومتوں کو وقت پورا نہ کرنے دیا جائے, یہ پریسیڈنٹ بہت خطرناک ہے, یہ درست پریسیڈنٹ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ استعفوں کے مائل سٹون کی بات ہے, میں بھی یہی مؤدبانہ گزارش کروں گی, مجھے ان ریئلسٹک لگ رہی ہے. شاید پی ڈی ایم کے جماعتوں میں خود بھی یہ کنفیوژن موجود ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے موجود کہ آخر اس سے کون سا ہدف یہ حاصل کریں گے. ابھی تک وہ پاکستان کے عوام کو خود بھی, اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو بھی یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ اس سے ہم کیا اچیو کریں گے. اب جب ان اچیویبل گول ہو تو اس گول کو کیا سمجھا جائے. لہذا جو ریئلسٹک بات ہے, جو حقیقت پہ مبنی ہے, وہ یہی ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ شاید استعفے نہ آئیں. اگر آنے ہوتے, ابھی صاحب نے بڑا رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا, تو وہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے پاس آنے تھے اور اس کی کوئی ڈیسیژن آ جانا تھا. جو ہی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں سینٹ کے, تو اگر آپ استعفے دینے جا رہے ہیں تو کیا آپ سینٹ کا الیکشن اس کا بائیکاٹ کریں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. اور لگ رہا ہے اب تک یہ جو تاثر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ ہے سینٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے میں, تو پھر کیسے استعفے؟ ٹھیک, کچھ کہنا چاہیں گے؟ کروں گا کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, جہاں پہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تفصیل سے ڈسکس ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کا کچھ, پھر میرا ذاتی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کیا جائے گا اس کی ہر ایک پابندی کرے گا. تو یہ تمام چیزیں وہ اس لیول کی ہیں, اور میں اول تو پارٹی کی قیادت یہ اگر کہہ چکی ہے کھل کے کہ پی ڈی ایم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کی پابندی کریں گے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ مشورے سے ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے نمائندے اس مشورے کے اندر موجود ہیں, اور اس میں دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیٹ اس سی ہاؤ تھنگس کم اپ. ہمارے لیے تو یہ ہمیں تو اب یہ میں بالکل شرمندگی ہے مجھے اس بات پہ کہ میں 13 سال سے جیل نہیں گیا ہوں, تو ہمارے لیے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ایک سارا کا سارا ایک سسٹم بیٹھ رہا ہے اس کو بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے, اور آئی ایم ایف کی معیشت سے نکلنے کا, کہ ہم ملک میں پھر سے الیکشن. فائنل ٹیک آپ کا جی. سر, جو 50 سال میں آئی ایم ایف سے نہ نکال سکے, آج وہ بیٹھ کے ان کو آئی ایم ایف کا اتنا افسوس ہو رہا ہے. مقصد ہے کہ یہی سب سے بڑی جو ناکامی کی پی ڈی ایم کی وجہ ہے کہ نیریٹو نہیں ہے, کوئی نیشنل ایشو نہیں ہے, پرسنل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ نہیں آئے. اور پھر کہا دیکھ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑا جو ہے مجمع میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. 172 نواز شریف صاحب اسپیکر مارے تھے اور آگے میرے خیال میں 4 ہزار بندے تھے. 172 کیا 172 آدمی تھے. کہنے میں کیا نہیں دیکھیے, تو یہ چیزیں میڈیا نے وٹنس کی ہیں. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن عوام نے یہ قوم نے ایک بات میری آج آپ یاد رکھ لیجئے گا, افواج پاکستان کے متعلق کوئی بھی پارٹی ارریسپیکٹو آف دیئر بیک گراؤنڈ جب آپ ان کو ڈائریکٹلی رد کریں گے قوم اس کو رد کرے گی. چلے, بہت شکریہ آپ کا تاج حیدر صاحب, ابراہیم خان صاحب, سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب, بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, خدا حافظ. بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا. 1300 cc کار, گولڈ بار, موٹر بائک, موبائل فون اور بہت کچھ.